الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له والمال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یوں فرما رہے ہیں کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ ہم نے دنیا کو خوبصورت بنا دیا اور خوشنما بنا دی گئی ان کی لوگوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق، یعنی عورتوں سے، اولاد سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیروں سے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیوں سے دنیا کو اللہ نے خوشنما بنا دیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، پھر ساتھ ہی اعلان کر دیا اللہ نے یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور انجام کے اعتبار سے خوبصورت تو صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی خوبصورت انجام تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، جنت ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا دار من لا دار له، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، والمال من لا مال له، اور یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، ولها يجمع من لا عقل له، اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو، جس میں عقل نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الدنیا ذل الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اصل چیز کو چھوڑ کر سائے کے پیچھے بھاگتے رہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ سائے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ساری عمر گزار دی اور پتہ ہی نہ چلا کہ اصل کیا ہے، اصل کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان سے کے برابر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بندہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اس کے پاس نعمتیں کیوں نہ ہوں اور جوانی بھرپور ہو، لیکن پھر بھی میرے محترم دوستو ایک انجانا خوف اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ یہ چار چیزیں جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے ان چاروں چیزوں کے بارے میں فرشتے سے اعلان اللہ کروائے گا۔ یہ چار چیزیں جس کا خوف بندے کو دنیا میں رہتا ہے، یہ ہے کہ بندے کو غربت کا خوف رہتا ہے کہ غریب نہ ہو جاؤں، مال مل گیا تو اب یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی چھین نہ لے، میری یہ نعمتیں مجھ سے چھین نہ جائیں، ہاں جی، کوئی ڈاکو وغیرہ نہ چھین لے، یا موت آ کے مجھے ان سے جدا نہ کر دے، یا پھر یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری یہ نعمتیں جو مجھے دی گئی ہیں کسی کام کی نہ ہوں۔ تو یہ خوف بندے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلا خوف موت کا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے، جوانی بھرپور ہے، مال بہت زیادہ ہے، ہاں جی، نعمتیں بھرپور ہیں، لیکن موت آ کے مجھے ان سب سے جدا نہ کر دے۔ تو اللہ جنت میں جانے سے پہلے فرشتے کے ذریعے سے یہ اعلان کروائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہاں جی، اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے میرے بندو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر بندے کو بیماری کا ڈر ہوتا ہے، بیمار نہ ہو جاؤں، ایسی بیماری لگ جائے جس سے میرا سارا مال ضائع ہو جائے، تو پھر اللہ دوسرا اعلان کروا رہے ہیں ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے میرے بندو ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ پھر جو ہے بندے کو نعمتوں کے چھین جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی چھین نہ لے، کوئی چھین نہ لے، ہاں جی، تو اللہ تیسرا اعلان کیا کروائیں گے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اے میرے بندو اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا اور کبھی تم سے چھینے گا نہیں۔ پھر بندے کو جوانی میں بڑھاپے کا خوف ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مال میرے کس کام کا، تو اللہ چوتھا اعلان کروائیں گے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اے میرے بندو ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ تو یہ میرے محترم دوستو جن چار چیزوں کا خوف بندے کو دنیا میں ہوتا ہے، تو
تو اللہ ان 4 چیزوں کا اعلان جنت میں جانے سے پہلے کروائیں گے، اے میرے بندو ان چیزوں کا خوف نکال دو جن کا تمہیں دنیا میں تھا۔ موت کا تھا تو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑھاپے کا تھا ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بیماری کا تھا ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ مال کے چھن جانے کا تھا، نعمتوں کے چھن جانے کا خوف تھا، تو اب یہ میری نعمتیں تم پر بڑھتی چلی جائیں گی، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے میرے محترم دوستو، یہ ہے آخرت کی زندگی جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، یہ جنت کی زندگی جس کی دعوت اللہ دے رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف میرے محترم دوستو کون ہوگا جو اس سائے کے پیچھے بھاگتا رہے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات پر زندگی گزارے اور اللہ پر بڑی بڑی امیدیں باندھیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد جب بندہ عمل کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا، اب تو غفور الرحیم ہے، اب تو مجھے میرے عمل کو قبول کرنے والا ہے اور مجھے بخشنے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم آخرت کی طرف دوڑ لگائیں، آخرت کے بندے بنیں، ہاں جی، اور آخرت ہی ہمارا مقصد ہو۔ تو جب آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے میرے محترم دوستو، تو پھر اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔